اور جیسے ہی ابو سفیان نے جو ہے مجبوراً اسلام قبول کیا تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر جیسے ہی پہنچے اور کچھ گھروں کو، جیسے ام سلمہ کا گھر تھا، ابو سفیان کا گھر تھا، اور ایک دوسرا گھر تھا جو رسول خدا نے ان لوگوں کے لیے امان قرار دیا تھا کہ جو بھی ان کے گھروں میں چلا جائے تو وہ امان پا گئے ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور جیسے رسول خدا خانہ کعبہ کے نزدیک آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد کرنے کے بعد جو ہے بتوں کو گرانے کا جو کام ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ روایت میں ہے، شیخ مفید فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے رسول خدا کے دوش مبارک پہ سوار ہوئے اور بتوں کو گرایا، اور ان میں سے جو بڑے بت تھے ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے دوش مبارک پہ سوار ہو کر ان بتوں کو گرایا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں جو ہے آسمان کو جو ہے چھو سکتا ہوں۔ یعنی یہ مولا علیہ السلام کی فضیلت ہے جس کو واضح کر دیا مولا کائنات نے کہ مولا کائنات جو ہے رسول خدا کے دوش پہ سوار ہیں، اور مولا کا ہاتھ جو ہے، مولا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مولا کا ہاتھ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ فضیلت فقط مولا امام علیہ السلام کو جو ہے رسول خدا نے بخشی کہ مولا امیر المؤمنین جو ہے مولا کے رسول خدا کے دوش پہ سوار ہوں اور بتوں کو گرائے، اور اس طرح سے مکہ فتح ہوا۔